الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. خلفائے راشدین کون ہیں؟ وہ خلیفہ جن کو رشد و ہدایت تھی. 4 ہیں ٹوٹل، 5 بھی ہیں لیکن ہم 5 بھول جاتے ہیں. 5 کون ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور بات کے ہاں ان کو کچھ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اس حدیث کے مطابق وہ اس میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ میرے بعد کے جو ادوار ہیں انہوں نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ، خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے اسی رستے کے مطابق جو ایک خلافت چلے گی وہ 3 اشروں تک ہوگی. تو اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد ان کے بعد حضرت عمر کے 10 سال، 2.25 سال ان کے، 10 سال حضرت عمر کے، اس کے بعد عثمان کے 12 سال، پھر 6 سال حضرت علی، ان سب کو ملائیں تو پیچھے 6 سے 8 مہینے کا ٹائم رہ جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جو 6 ماہ تھے ان کو اس میں شامل کریں تو یہ ٹوٹل 30 ایئرس یعنی 3 اشرے پورے ہو جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. اور ان میں کامن کیا تھا؟ ان میں سے کسی نے خود اپنے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، ان کو پکڑ کے خلیفہ بنایا گیا تھا. ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بننے کو تیار نہیں تھا. ان کی بیوٹی یہ تھی. اس لیے ان کی خلافت میں اور بعد کی امیہ کی خلافت میں اس لیے فرق کیا جاتا ہے اور درست کیا جاتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین ہیں اور ان کو خلفائے امیہ اور بنو عباس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خود نومینیٹ ہوئے، بادشاہ سٹارٹ ہوگی، ان کو پکڑ کے بنایا گیا. یہ تیار نہیں تھے، ہر ایک کو بنایا گیا کہ یو آر مائی خلیفہ اینڈ یو واز خلیفہ. خلافت راشدہ کتنے سال کی ہے؟ 30 ایئرس. قریشی کسے کہتے ہیں؟ قریش قبیلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کہیں قریش کا لفظ ہے؟ کسی کو نسب یاد ہے عدنان تک؟ وی شوڈ نو اٹ اینڈ میک شیور انشاءاللہ رٹا لگے سب کو. بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ رٹا لگ جائے ہمیں. ٹھیک ہے، رٹا لگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں عدنان تک جو کنفرمڈ ہے، اور بعد میں درمیان میں 48 لڑیاں ان نون ہیں. اس کے بعد 49 لڑی اسماعیل علیہ السلام کی، اور پھر آگے پیچھے لڑیاں اور چلتی ہیں اور وہ آدم علیہ السلام تک چلتی ہیں. درمیان کی لڑیاں معلوم نہیں ہیں. اور یہ جو تمام ان میں کسی جگہ پہ بھی قریش کا نام نہیں. قریش لقب تھا کس کا؟ نظر بن کنانہ کا، بن خزیمہ بن مدرکہ. اب لڑی میں جب سٹارٹ کروں گا تو آپ اس میں دیکھیے اس میں نظر بن کنانہ ایک آئے گا، کلاب بن مرہ، نظر بن کنانہ آئے گا. نظر جو تھا کنانہ کا بیٹا نظر کو قریش کہا جاتا تھا. قریش ان زمانے میں غالباً بلو ویل نام کی کو بہت بڑی مچھلی بعض اوقات یہ لوگ سمندر کے کنارے آس پاس دیکھا کرتے تھے. ان کو اتنی عجیب و غریب اور اتنی اسٹرانگ وہ خلقت نظر آتی تھی کیونکہ انہوں نے نہ شیر دیکھے تھے نہ کچھ اور دیکھے تھے. ہاتھی تو عرب میں ہوتے نہیں تھے. تو ان کے حساب سے جو اسٹرانگسٹ اینیمل جو لیونگ بینگ تھا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی، وہ ان کے حساب سے وہ مچھلی تھی جس کو قریش کہتے تھے. اکثر مورخین کے مطابق نظر کا نام قریش اس لیے پڑا تھا، اور نظر بن کنانہ کا بیٹے نظر کو، جن کا اصل نام نظر تھا، وہ قریش کہلاتے تھے. اور قریش کی ساری اولاد کو ہم قریشی کہتے ہیں. اور امیہ اور بنی مخزوم یہ سارے کے سارے اسی کے اندر سارے کے سارے چلتے ہیں. بعد میں ان کی آپس میں فلٹریشن ہوتی ہے اور شاخوں کی طرح نکلتے جاتے ہیں. طلقاء کون لوگ ہیں؟ طلقاء جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ان کو تحقیق کیا گیا. حرم کے باہر انہوں نے اس قسم کی حرکت کی. 13 افراد غالباً ان میں سے قتل ہوئے تھے. ٹوٹل یہ 13 افراد جنہوں نے خود جا کے اپنی گردنیں کٹوائی تھی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر گردن نہیں چلائی. اور پرامن طریقے سے دنیا کے سب سے بڑا فتح جو تھا فتح مکہ کا ہوا تھا. اس موقع پر جو لوگ سامنے تھے مجرم تھے، سارے لڑنے کو تیار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا تھا. اور کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انتم الطلقاء، یو آر لیفٹ، گو، جسٹ گو. وہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ فتح مکہ کے موقع پر ہوگا. وہ صحابہ، وہ لوگ جو اس موقع پر بخش دیے گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، کنورٹ کیے، ان سب کو طلقاء کہا جاتا ہے. یہ الگ سے اس کی جو تخصیص ہے، اس لیے کہ آگے جب ان واقعات کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ ڈسٹنکشن بہت زیادہ ضروری ہے، ادروائز کنفیوژن جنریٹ ہوتی ہے. اسی لیے مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کیٹیگری کو الگ سے تذکرہ کیا تاکہ ڈفرینشیل ہو سکے اور صحابہ کے اوپر کسی قسم کی بات نہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے ایسے کیسے کر دیا. وہ لوگ کہہ رہے تھے طلقاء، اور اس سے پہلے والے صحابہ ڈفرینٹ کیٹیگری تھے. مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ مرتدین. کلمہ پڑھ لے اس کے بعد پھر جائے، دین کو چھوڑ جائے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے. فتنہ ارتداد، اس دین سے پھرنے والا جو پہلا واقعہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگلے 2-1 سال کے درمیان ہوا، جو بہت میسو تھا، اس کی بڑی اپوزیشن ہوئی اور بعد میں لوگ اس میں سے میجورٹی ریورٹ ہو کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئی، لیکن ایک فتنے کا ٹائم تھا. اس کو ارتداد کا فتنہ، ارتداد کا زمانہ کہا جاتا ہے. اس کو جب تذکر ہوگا آپ کے ذہن میں اس چیز کو ہونا چاہیے. ابن یا بنت کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں بن عمر، عبداللہ بن عمر، عاتقہ بنت سعید. اس کا مطلب کیا ہے؟ عاتقہ بنت کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ ڈاٹر آف دس، عاتقہ ڈاٹر آف سعید. ٹھیک ہے جی.
عمر بن خطاب، عمر خطاب کا بیٹا. عرب میں ناموں کو باپ کے ریفرنس سے، ماں کے ریفرنس سے، بیٹے کے ریفرنس سے کوریلیٹ کیا جاتا، بہن بھائی کے ریفرنس سے نہیں آتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کامن نام بہت زیادہ تھے. ہمیں آج کامن نام نظر نہیں آتے، اسی کی ان کی تخصیص کر دی گئی. حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عثمان. ایک ارقم صحابی مشہور حضرت ارقم جو ان کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، وہ والد بھی تھا. جب ان کے کامن نام چلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر، والدین کے اندر جو مائیں ہیں ان میں عاتقہ اور فاطمہ بہت کامن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں، عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں. اتنے فریکوینٹ اگر آپ ان کی، ہم آباء و اجداد میں صرف باپ کا تذکرہ سنتے ہیں، اگر ان کی وائفس کا بھی تذکرہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے سیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہیوج لائف. فاطمہ عاتقہ، فاطمہ عاتقہ ریپیٹ ہو رہا ہے. عبداللہ واز کامن نیم، عثمان واز اے کامن نیم، عمر واز اے کامن نیم، عمر اینڈ عمر. ٹھیک ہے جی. تو یہ اردو میں ہم اکثر جو امرو پڑھتے ہیں وہ اس کو تخصیص کرنے کے لیے، چونکہ نان عرب میں جب یہ چیز سٹارٹ ہوئی تو عمر امر میں فرق نہیں کر سکتے تھے، تو نان عرب نے اس میں ایک واو کا اضافہ کر کے، جہاں پہ واو کا اضافہ ہے وہ اصل میں عمر ہے، اور جہاں واو نہیں ہے وہ عمر ہے. یہ ذرا اس ڈفرینشیل کو سمجھے گا. عمر بن عاص، عمر بن خطاب، یہ ان کا ڈفرینس آپس میں. ایون یہ بن جو تھا وہ تخصیص کے لیے تھا. جب لوگوں کے نام کامن ہو گئے تو انہوں نے پھر ریت سٹارٹ کی کہ وہ اپنے آپ کو بیٹے یا باپ کے ریفرنس سے گنوایا کرتے تھے. لیکن چونکہ بیٹے اور باپ میں کامن اتنے زیادہ تھے کہ باپ کے نام پہ اپنے سارے بیٹوں کا نام رکھا. حضرت علی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ امام حسن، امام حسین. حضرت حسین کے بچوں کے نام کیا ہے؟ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی پہلا، علی دوسرا، علی تیسرا، علی چوتھا، علی لائن لگی ہوئی ہے. یہ باپ سے محبت ہوتی تھی، تقدیس ہوتی تھی. بچوں کے نام ایک ہی نام پہ چلی جا رہے. ایک امریکن اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا محمد عاشر. اس نے بتایا جی میں 12 بھائی ہیں، ساروں کا نام محمد ہے، میں 10واں ہوں. محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد عاشر. کہتے ہیں ہماری اس طرح تخصیص ہوتی ہے. they don't leave. اتنے آباء و اجداد کے نام کو محبت سے دیکھتے تھے. والدین سے ایسی محبت تھی. ہماری طرح ٹی وی ڈراموں کے اوپر دیکھ کے ہماری جنریشن میں اس ٹائم میرے خیال ہے کوئی لکھوں سے ٹپ چکے ہیں جو ٹی وی ڈراموں کے کیریکٹرز کے اوپر بچوں کے نام لکھیں، مطلب اس سے نہیں پتا. نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، کوئی کیریکٹر اچھا لگے بچے کا نام رکھ دیا، کیریکٹر اچھا لگے بیٹی کا نام اس طرح رکھ دیا. کیا کیا نام رکھے مطلب ہی نہیں پتا سرے سے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاننے والے عربوں کے بہت ساروں کے بچوں کے نام چینج کیے تھے. کسی نے اگر بچے کا نام شہاب رکھا ہے چینج کر دیا. شہاب کا مطلب تو آگ کا گولا ہوتا ہے. کسی کا نام برہ خاتون ہے، نکاح کیا نام چینج کر دیا. برا کا نام زینب کر دیا، چینج کر دیا. برا نیک کو کہتے کہتے خود اپنے آپ کو نیک مت بناؤ. تو ناموں کو چینج کیا. ناموں کا مطلب ہوتا ہے، مطلب کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ درمیان میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. عربوں نے ابن ساتھ برا بنت لگا دیا تاکہ ان کی تخصیص ہو. تب بھی کام نہیں چلا، کامن نیم چلے تھے. اس لیے عربوں کے اندر لقب کا رواج اس وجہ سے سٹارٹ ہوا تھا. لمبے لمبے نام. اپنا نام ہے عبداللہ بن عثمان کے تو بکر کو بلائیں گے یا حضرت ارقم کو بلائیں گے. پھر دونوں کا لقب الگ تھا. ایک کو صدیق کہنا شروع کر دیا تاکہ پتہ لگ جائے یہ صدیق ہے اور دوسرے اور عبداللہ بن عثمان ہے. تو یہ عربوں کے اندر ان کے کامن نیم ریپیٹ ہونے کی وجہ سے یہ اصل وجہ ہے. عربوں کے اندر باپ اور بیٹے کے نام سے، جو ماں کے بیٹے کے نام سے، ماں کے نام سے جو نام چلتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ کہ کامن نیم بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہوتے. یہ وسق کسے کہا جاتا ہے؟ وسق یہ ہم ناپ تول میں سنتے ہیں. بعض اوقات آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا اتنے وسق اور اتنے مال غنیمت میں تذکرہ ہوگا. قدیم عرب میں تولنے وغیرہ کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے. پھل وغیرہ گندم جو زیادہ ویلیویبل چیزیں جن کا وزن زیادہ ہوتا تھا اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ایک ساتھ تقریباً 450 کا ہوتا تھا اور ایک وسط 270 kg کا ہوتا تھا. یہ میں آپ کو لٹریچرس کا انشاءاللہ ساتھ ڈیٹیل میں ساتھ دے دوں گا. لیکن جسٹ فار دی کامن انڈرسٹینڈنگ وسط جو ہے 270 kg کا ایک وسط ہوتا ہے. ام ولد کسے کہتے ہیں؟ تذکرہ درمیان میں ہوگا ام ولد کا. ام ولد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بیٹے کی ماں. اور اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ جو باندی جو کسی کے عقد میں آتی اور اس کے بعد اس سے اولاد پیدا ہوتی تھی، اولاد کے پیدائش کے دن ہی وہ آٹومیٹیکلی آزاد ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی ایک حدیث ہے اس کے اوپر وہ آٹومیٹیکلی آزاد ہو جاتی تھی اور اس کا سٹیٹس بیوی والا بن جاتا تھا اور وہ اس کے بعد سے ام ولد کہلاتی تھی. اور اس اکثر مقامات پر اس بیٹے کا نام جو کنیت ہوتا تھا وہ باپ کی بجائے ماں کے نام سے چلتا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹوں میں سے ایک کا نام حنفیہ کہا جاتا ہے، محمد الحنفیہ. وہ ام ولد خاتون جو کہ حنفیہ خاندان جو ریاض کا قبیلہ تھا ادھر سے ہوئی تھیں، اس سے ولادت ہوئی تھی، ام ولد سے تھی تو اس کو حنفیہ کہا جاتا ہے. والد سے اس کی ریفرنس لیا تھا تاکہ ڈسٹنکٹ رہے، لوگوں کو پتہ لگے. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بیان کر دوں.
بعد میں پتہ نہیں موقع اس کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خواتین کا شادی کے بعد نام تبدیل کرنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یہ. He did not used to change the name of his wife. خدیجہ بنت خویلد, والد مشرک تھا تبھی نام چینج ہوا. عائشہ بنت صدیق کی کہلائی, عائشہ بنت ابوبکر کی کہلائی ہے, نام چینج نہیں کیا. حفصہ بنت عمر ہی نہیں ہے, نہیں چینج کیا نام. irrespective of this thing کہ وہ پیرنٹس ان کے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے, ناموں کو چینج نہیں کیا. کیوں؟ عرب کے اندر آج تک اسی لیے ان لوگوں کا نسب جو ہے وہ قبل مسیح تک سارے کا سارا سیو ہے, پری کرائسٹ ایرا تک سیو ہے. اس وجہ سے خاتون کی جب شادی ہوتی ہے تو باپ کا نام لڑی میں چل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ چینج نہیں ہوتا, اور لوگوں کو شک ہی نہیں رہتا کہ خاتون کون ہے. زبیدہ ہارون رشید کی وائف ام جعفر ہی کہلاتی ہے. وہ اسی ابو جعفر منصور کی پوتی تھی, ام جعفر ہی چل رہا ہے. جعفر کی ماں تھی, ایک جعفر کی بیٹی تھی, ایک کی ماں تھی. چینج نہیں کرتے تھے. ہم لوگوں نے غلط روش بنائی ہوئی ہے, وہ ہندوؤں کے پیچھے چل کے ہندوؤں میں چیز ہے, دے چینج دا نیم. اور ان جو چینجز ہم نے کیے ہیں ہندوؤں کی رسم کو فالو کرتے ہیں, ان میں سے ایک خرافات یہ ہے کہ خاتون کا نام نکاح کے بعد چینج ہوتا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی چینج. آئی ڈی کارڈ کے اندر ہسبینڈ کا نام الگ سے لکھا ہوا ہے, والد کا نام الگ سے لکھا ہے. پلیز ڈو ناٹ چینج. اگر آپ نے سنت کو فالو کریں, اس کو چینج مت کریں, تاکہ آپ کی ماں کی ریس, بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے پرنانا کا نام کیا ہے اور کون سے قبیلے کا تھا, باپ کا پتا ہوتا ہے, اس وجہ سے نہیں پتا لگتا ہے. سو دس از another thing جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. غزوہ سیریا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی حیات کے اندر بہت ساری جنگیں میں ٹوٹل 78 بیٹلز ہیں. ان میں سے کچھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے, بنفس نفیس انہوں نے اس کے اندر شرکت کی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی لیکن ان کے نبوت اور وصال کے درمیان یہ واقعہ ہوا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ. یہ سریہ جو ان کا جمع سرائے ہے اور غزوات ہیں, یہ ٹوٹل 28 غزوات 28 اور 48 سرایہ 48 48, یہ مل کے ٹوٹل بنتی ہے 76 76. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10.25 سالہ ہجرت کی زندگی میں 76 جنگیں ہیں, 76 بیٹلز. اور اصل میں یہ 10 سال نہیں ہے. حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی, ایسے ہی ہے. ہر سال میں 4 تو حرمت کے مہینے ہیں, یعنی 33% تو اس میں آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ٹوٹل پیچھے جو بچتے ہیں وہ 6.5 سال بچتے ہیں. 6.5 سالوں میں کتنی جنگیں؟ 76 بیٹلز. یہ جو ہم بیٹھ کے جو سوچ رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا اور فرشتے آئے اور دمادم ہوگی اور بدر کے میدان پہ فرشتوں نے لپیٹ کے رکھ دیا اور حنین میں یہ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل زندگی, بہت مشکل, صحابہ نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے. 76 بیٹلز. لیکن اس سے بھی زیادہ میں اس کا تذکرہ جب غزوات کا آغاز ہوگا وہاں پہ کروں گا. اس سے بڑی چیز ایک اور ہے جس کا ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا, اور ہم جاہلوں کی طرح ان نان مسلمس کے ان کلیمز کو اور ان کے اپوزیشنز کو, ان کے جو ہمارے اوپر ان کے الزامات ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اوپر, کوئی جواب اس کا نہیں دے سکتے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے. پتہ ہے آپ کو ٹوٹل کتنے بندے مرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں؟ مسلمان کتنے مرے ہیں؟ جسٹ رف آئیڈیا کتنے مرے ہوں گے؟ شہداء مسلمانوں میں سے 76 جنگوں میں سے 197 ٹوٹل 197. اور دشمنوں کے کتنے مارے ہیں؟ اس سے بڑی چیز تھی کہ دشمن کے کتنے مارے. لوگ تو یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ دشمن کے آپ نے مارے ہوں گے, اپنے تو کون مارتا ہے. دشمنوں کو کتنے مار دیے؟ دشمنوں کے ٹوٹل 247 ہیں, 243. دنیا کا کون سا ریولوشن ہے جو 247 کو بندوں کو مار کے آیا؟ امپاسبل ہے. کیونکہ اس پورے ریولوشن کا سب سے بڑا مطمع نظر انسان تھا, انسان کی فلاح, اس کی آسانی, اس کے لیے انصاف. اس لیے انسان کو قتل کر کے انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے, جو کہ دنیا کے باقی تمام کے تمام ریولوشن کے اندر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے باقی انسانوں کے لیے انصاف آیا, جو کہ انصاف تھا ہی نہیں. اس طرح سے آج بھی غزہ میں ایسے ہی ہوا ہے. 48,000 لوگوں کو تہ کر کے انصاف آ گئے اور سیز فائر ہو گیا. پتہ نہیں کس قسم کا سیز فائر, کس قسم کا انصاف تھا یہ. ایک کے بدلے 50 بندے آزاد ہو رہے ہیں. ایک فلسطینی, ایک اسرائیلی واپس کرو, 50 فلسطینی لے کے چلے جاؤ. دس از واٹ از دیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان لمیٹڈ 147 اور 247 ٹوٹل, یہ تھا ٹوٹل سکور. اور ایک ریولوشن جو آج تک قائم ہے, 1400 ایئرس تک قائم ہے, یہ ان کا کارنامہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ غزوات اور سرائے کے معاملات تھے